خالہ کی باڈی کا دیوانہ۔ میرا تعلق پشاور سے ہے۔ سب لوگوں کی اپنی کمزوری ہوتی ہے، بالکل اسی طرح میری کمزوری بھی یہی تھی کہ ہر خوبصورت لڑکی پر میرا دل آ جاتا تھا۔ جب ہی میں اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس مشن کو پورا کرتا رہتا تھا اور ساتھ ساتھ چلاتا تھا۔ میری یونیورسٹی پشاور میں تھی۔ میں نے پہلے 4 سال اسی چیز میں گزار دیے۔ ہر ماہ مجھے ایک نئی لڑکی دکھائی دیتی۔ جب میں اس کے پیچھے لگ جاتا تو کسی حد تک اپنے کام میں کامیاب ہو جاتا۔ یہ چیز ہمارے گروپ میں عام تھی۔ 4 سال کے بعد میں نے آگے MSc کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اصل مقصد یہی تھا کہ اگر میں پڑھائی نہ کرتا تو ان مشغلوں سے بھی دور ہو جاتا، اور یہی مشغلیں زندگی کو رنگین بناتی ہیں۔ اس لیے میں نے آگے کی پڑھائی کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن پڑھائی اتنی مشکل تھی کہ اس کام کا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ میں نے کافی کوشش کی تھی کہ کوئی خوبصورت لڑکی میری دوست بن سکے، پر جو بھی لڑکیاں میرے ساتھ پڑھتی تھیں انہیں پڑھائی کے علاوہ ان چیزوں میں دلچسپی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے میری زندگی بور ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو میں یہی چاہتا تھا کہ جلدی سے جلدی میری پڑھائی سے جان چھوٹ جاتی۔ ہم 2 ہی بہن بھائی تھے۔ میری بہن مجھ سے کافی بڑی تھی، وہ کافی خوبصورت تھی۔ اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی تاکہ اس کے بعد میرا نمبر آ سکتا۔ میں بھی بہت خوش تھا۔ میری یہ خوشی میری خالہ بھی جانتی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا درد سمجھ سکتے تھے، کیونکہ میری خالہ ابھی کنواری تھی، ان کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن میں ان کی کافی عزت کرتا تھا۔ وہ مجھ سے پیار کرتی تھی۔ میں نے ان کے لیے بہت سے اچھے رشتے تلاش کیے تھے، لیکن خالہ کی قسمت پہ شادی لکھی ہی نہیں تھی۔ میں کبھی کبھی ان کے صبر کو داد دیتا تھا۔ ایسی بات نہیں تھی کہ خالہ میں کوئی خامی تھی، لیکن وہ کافی خوبصورت تھی اور اپنی خوبصورتی کو خالہ نے کافی اچھی طرح برقرار رکھا ہوا تھا، اور اتنی عمر کے باوجود بھی وہ چھوٹی لگتی تھی، اور خالہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ کبھی کبھی میں بھی ان سے متاثر ہو جاتا تھا، لیکن ہمارا ملنا کافی دیر بعد ہوتا تھا۔ اس کی یہی وجہ تھی کہ میں پڑھائی میں مصروف تھا اور خالہ نانی نانا کے ساتھ رہتی تھی۔ اب بہن کی شادی کی تیاریاں کرنی تھی۔ امی خالہ کو کہہ دیا تھا کہ اب وہ ہمارے پاس ہی رہے گی۔ خالہ نے بھی ہمارے پاس رہنے کا فیصلہ کیا تھا، اور وہ کچھ دن پہلے ہی ہمارے پاس آ گئی تھی۔ میں یہ بات محسوس کرتا تھا کہ جب بھی خالہ بہن کی شادی کی شاپنگ کرتی تھی تو ان کا چہرہ مرجھا جاتا تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ ان کا یہ دن کب آئے گا۔ مجھے خالہ پر کافی ترس آ رہا تھا، اور دل میں یہی سوچتا تھا کہ ان کی مراد جلد ہی پوری ہو جائے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ خالہ کو بہن کی شادی پر خوش رکھوں گا کہ انہیں یہ کمی محسوس نہ ہو۔ اس لیے انہیں کہہ دیا تھا کہ یہ سب کرنے کے لیے شادی کرنا ضروری نہیں۔ خالہ میری بات کو غلط سمجھ گئی تھی۔ جب میں نے انہیں سمجھایا کہ میری بات کا یہ مقصد تھا کہ اچھے کپڑے انسان شادی کے بغیر بھی پہن سکتا ہے، تو خالہ کہنے لگی وہ کیسے برا محسوس کر سکتی ہیں۔ خالہ میری بات سن کر ہنسنے لگی کہ وہ کچھ اور ہی سمجھی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ خالہ کیا سمجھی تھی، کیونکہ میرا ارادہ بھی یہی تھا۔ اب خالہ کافی خوش ہوتی تھی، کیونکہ زیادہ تر میں ان کے پاس ہی ہوتا تھا اور ان سے گپے مارتا رہتا تھا۔ جیسے جیسے بہن کی شادی کا دن قریب آ رہا تھا، گھر میں کافی رش بن گیا تھا۔ دوسری طرف بات یہ تھی کہ سردی کے دن تھے، اب ہر کوئی باہر نہیں سو سکتا تھا، اس لیے ہم سب کی کوشش ہوتی تھی کہ سب مہمان اندر ہی ایڈجسٹ ہو جائیں۔ میں نے بستر ڈال دیے تھے تاکہ سب آسانی سے سو سکیں۔ شادی سے پہلے ڈھولکی رکھی گئی تھی، سب لوگ ہی رہنے کے لیے آئے تھے۔ میں نے اپنی بہن کو دیکھا جو کہ کافی پیاری لگ رہی تھی، ساتھ ہی خالہ پر میری نظر پڑی تو میں حیران ہو گیا تھا۔ ایسے کپڑے انہوں نے کبھی نہیں پہنے تھے، وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی تھی اور ایک عجیب سا احساس جاگنے لگا۔ پھر رات کافی ہو گئی تھی، سب لوگ ہی سونے لگے تھے، مجھے کوئی جگہ نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ میں جلدی سے وہاں جا کر لیٹ گیا، دیوار کے بالکل ساتھ لیٹا تھا۔ میرے ساتھ ایک شخص آسانی سے سو سکتا تھا۔ خالہ نے میرے ساتھ خالی جگہ دیکھی تو فیصلہ کر لیا کہ اب وہ ادھر ہی سو جائے گی۔ مجھے بھی کوئی ایشو نہیں تھا، کیونکہ کافی جگہ کم پڑ رہی تھی۔ میری عادت تھی کہ سوتے ہوئے مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا تھا، اس لیے میں نے خالہ کو بول دیا تھا کہ اگر سوتے ہوئے میں نے کچھ ایسا ویسا کیا تو وہ مجھ پر شک نہ اٹھا دی۔
لیکن خالہ کہنے لگی کوئی بات نہیں، مسئلہ نہیں ہوگا، سوتے ہوئے کچھ بھی نہیں پتہ چلتا۔ اس رات کو ہم سب سو گئے تھے۔ اگلے دن مہندی تھی۔ رات کافی دیر تک مہندی چلتی رہی۔ کچھ دیر بعد سب تھک گئے تھے اور جلدی سو گئے تھے۔ اس بار میں خالہ کے بالکل ساتھ سو رہا تھا۔ خالہ کا منہ دوسری جانب تھا۔ خالہ کو بھی لگ رہا تھا کہ میں سو رہا ہوں جبکہ میں جاگ رہا تھا۔ میں اب جان بوجھ کر خالہ کے پاس ہونے لگا تھا اور خالہ کو یوں لگ رہا تھا کہ میں سو رہا ہوں۔ خالہ نے مجھے کچھ نہ کہا اور میری ان حرکتوں پر چپ رہی۔ میں جانتا بھی تھا کہ مگر اس بات پر کافی حیران ہوا تھا کہ مجھے کافی مزہ آ رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب شرارت کے طور پر کر رہا ہوں، میرا ایسا ویسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ لیکن اچانک خالہ نے مجھے سوتا ہوا سمجھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میں تو حیران ہو گئی تھی۔ میرا ہاتھ خالہ پر لگ رہا تھا۔ مجھے کافی نرم جسم محسوس ہو رہا تھا، لیکن کچھ دیر بعد مجھے مزہ آنے لگا تھا۔ رات کو سب سو رہے تھے تو کسی کو بھی پتہ نہیں چلا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ اچانک خالہ میرا ہاتھ نیچے کر کے جانے لگی تھی۔ میں بہت حیران ہوا تھا لیکن انہیں کرنے سے نہیں روکا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی خالہ سونے لگی تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ کل ان سے ضرور کہوں گا کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ بہن کی شادی ہو گئی، سارے مہمان گھر چلے جانے لگے تھے۔ خالہ بھی واپسی کے لیے تیار تھی اور امی نے روک لیا کہ 2 دن اور رک جائے۔ خالہ بھی رکنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ ایک رات خالہ میرے روم میں کچھ دیکھنے کے لیے آئی۔ جب میں نے سوچ لیا کہ یہی موقع ہے جب ان سے بات کروں، میں نے خالہ کے سامنے وہ بات چھیڑ دی۔ پہلے تو خالہ کافی حیران ہوئی کہ میں کیسے جانتا ہوں، لیکن پھر وہ رونے لگی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی تھی کہ وہ کافی بے سکون ہوتی ہیں اور جانتی ہیں کہ ان کی یہ ایک خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ میں خالہ کی بات سن کر کافی نرم پڑ گیا تھا اور ان سے کہہ دیا تھا کہ ان کی ساری خواہش میں پوری کر سکتا ہوں اور یہ سب ہمارے بیچ ہی رہے گا۔ خالہ بھی میری بات سن کر مان گئی تھی۔ میں رات کا انتظار کرنے لگا تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی سب سو گئے تھے تو میں خالہ کے پاس چلا گیا تھا۔ خالہ پہلے سے ہی میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے اپنے پاس کر لیا۔ میں انہیں اس حالت میں دیکھ کر اپنے ہوش قابو میں نہ رکھ سکا۔ پھر میں نے خالہ کو اپنے بیڈ پر لٹا لیا اور ان کے کپڑے اتارنے لگا۔ خالہ نے کہا میں بھی تمہارے کپڑے اتاروں گی، اور ہم دونوں بے لباس ہو گئے تھے۔ پھر خالہ نے اپنا ہاتھ میرے طوطے کے اوپر چلانا شروع کر دیا تھا۔ میرا طوطا آگ پکڑنے لگا تھا۔ اس وجہ سے مجھے مزہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ میں خالہ کو سیدھا کر کے اس کے اوپر لیٹ گیا اور ان کی چڑیا کو ہاتھ سے مسلتا ہوا اندر ڈال دیا۔ میں نے 5-10 منٹ لگائے، پھر مجھے مزہ آنے لگا تھا اور اپنی خواہش پوری کر لی تھی۔